أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری گناہوں کو معاف کرے، ہمارے توبہ و استغفار کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اور ان کی پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، گزشتہ کی کئی راتوں میں ہم نے تاریخ قرآن کو لے کر اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے، اور ہم نے کل کی رات، گزشتہ کی رات، آیت الکرسی کی تشریح و تفسیر کا آغاز ہم نے کیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی، بتاؤ کہ قرآن میں سب سے اعظم، سب سے افضل، سب سے بڑی، سب سے عظمت والی کون سی آیت ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا: یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابی، بتاؤ کہ قرآن کے اندر سب سے افضل آیت، بہتر آیت کون سی ہے؟ تو ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، تمہارے لیے یہ علم مبارکباد کے قابل ہے، تمہارے لیے مبارکبادی ہو کہ تم نے بہترین جواب دیا. تم نے قرآن کا لب لباب، قرآن کے مقصد اور قرآن کے موضوع کو سمجھ کر تم نے جو جواب دیا ہے وہ واقعی مبارکباد کے قابل ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایسی آیت ہے جسے اگر مومن ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس سے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. معنی یہ کہ مرے گا آدمی تو سیدھے جنت جائے گا ہر نماز کے بعد اگر کسی نے اس آیت کی تلاوت کی. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا اگر کوئی آدمی رات میں سوتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے طور سے، اپنے طرف سے ایک حافظ بھیجتا ہے جو اس آدمی کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا. ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب کا ایک دوسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس آیت کی تشریح شروع کی جس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے معنی کی ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی. یہاں پر ایک اہم چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آیت الکرسی کے اندر اتنے معنی ہیں اور اتنا پاورفل ہے. آدمی پڑھتا ہے تو شیطان اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے،
شیطان کا کوئی حربہ اس آدمی پر نہیں چلتا جس نے اس آیت کی تلاوت کی، جس نے اس آیت کو پڑھی۔ تو یہ آیت اتنی شاندار اور اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور ہونے کے باوجود عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں نے پڑھا۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اگر اس پڑھیں گے تو تمام پریشانیوں سے اللہ آپ کو بچا لے گا، خاص طور پر شیطان کے حملوں سے آپ بچ جائیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس آیت کو پڑھ کر سویا تھا، میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، میں یہ آیت پڑھ کر سوئی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا، اور یہ آیت میں نے پڑھی لیکن اس کے باوجود شیطان نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے اس آیت کو بار بار پڑھا یا پھر پڑھی لیکن شیطان نے مجھے نہیں چھوڑا، اذیت دی، تکلیف دی، پریشان کیا، یا پھر کوئی آدمی شیطان سے متاثر ہے، مس سے متاثر ہے، اسے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو اس پر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ نہ کہ صرف آیت الکرسی کی، جو کوئی بھی ذکر و اذکار کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ذکر و اذکار جب آدمی پڑھتا ہے پہلے تو اسے ٹھیک سے پڑھے، کیونکہ آدمی جب پڑھتا ہے شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ پڑھتا ہے جبکہ وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ قید لگائی کہ جب آدمی ذکر و اذکار پڑھے تو اس کے ہونٹ ہلنے چاہیے، اور وہ جو بھی پڑھتا ہے اس کا اسے شعور ہو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، کب یہ پڑھنے سے تاثیر پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی اس کے معنوں پر غور کرتا ہے۔ آیت الکرسی اس نے پڑھی، ٹھیک سے پڑھی، تلفظ کی ادائیگی صحیح رہی، اور زبان ہلا کر اس نے پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معنوں پر اس نے غور نہیں کیا، یاد رکھ لیجئے اس کی تاثیر کم ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تاثیر آپ اسے محسوس کریں تو اس کے معنوں میں غور کریے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے کیا معنی ہیں، اگرچہ کہ پوری تفصیل کے ساتھ نہیں، پورے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، کم از کم اس کے اندر یہ شعور ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کا اجمالاً یہی معنی ہے، اوورآل اس کے اندر یہ معنی کہا جا رہا ہے، اوورآل اس کے اندر یہ باتیں ہیں۔ یہ آدمی اگر اس کا بھی شعور کر لے تو اس کے بعد دیکھیے آیت الکرسی کی کیسی تاثیر ہوتی ہے، آیت الکرسی کی کیسی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ صاحب کا نام داؤد تھا، یمن سے ان کا تعلق تھا۔ یہ صاحب بعض عربی چینلز میں آتے ہیں اور آ کر توبہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں جادوگر تھا، میں جادو کیا کرتا تھا اور جادو کے ذریعے سے میں پیسے کماتا تھا، اور میرے پاس جنات شیاطین یہ آتے تھے، میں ان سے گفتگو کرتا تھا، بہت ساری چیزیں میں ان کے لیے کرتا اور بہت ساری چیزیں وہ میرے لیے کرتے۔ جیسا کہ جادوگر اپنا جادو چلانے کے لیے وہ شیاطین کی مدد لیتا ہے، جنوں کے شیاطین کی مدد لیتا ہے۔ اب شیاطین اسے ایسے ہی مدد نہیں کرتے بلکہ شیاطین اسے اور چیزیں چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ جنوں کی باتیں ہیں، شیاطین کی باتیں ہیں، کتاب و سنت میں جو باتیں بتائی گئیں ان کا تعلق صرف اتنا ہے کہ یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کے لیے حل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی پورے جنات اور پورے شیاطین کی زندگی پوری تفصیل نہیں بیان کی۔ وہ تو ایسی تفصیل ہے جسے ہمیں جاننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ ان چیزوں سے ہمیں کچھ ہونے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان چیزوں کا سلوشن دیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اور ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز، ان کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ جادوگر کے پاس آتے ہیں اور جادوگر سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، اور جادوگر انہیں بہت ساری چیزوں کا ایکسس دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، شیاطین انسانوں کی کسی بھی چیز کو نہ چھو سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ کوئی انسان انہیں ایکسس نہ دے، کوئی انسان اسے کرنے کے لیے انہیں راستہ نہ ہموار کریں۔ راستہ جیسے دیکھیے، سمپل مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آدمی بیٹھا ہے کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے، اب جیسے بسم اللہ کہتا ہے اب کنیکشن کٹ ہو گیا، اب وہ کھا نہیں سکتا ہے نا۔ لیکن یہ کھانا اگر وہ چاہتا
اس کے بغیر بیٹھ کے کھا لیتا. یہ آدمی کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں کھائے؟ اس کو بھوک لگی ہوتی تو سیدھے بیٹھ کے کھانا کھا لیتا تھا. تو اسے معلوم ہوا کہ انسانوں کی چیزوں میں ان کا دخل اندازہ ہوتا ہے جب انسان انہیں راستہ فراہم کرتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں تجربے سے معلوم ہوتی ہیں. تو یہ چیز آپ کے ذہن میں رکھیے. تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ شیاطین سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, شیاطین سے اتفاقات کرتے ہیں, اور شیاطین کو بعض چیزیں یہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ ان کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ, ان شیاطین کو قابو کرنے کے لیے شرک کی پورے حدود پار کرتے ہیں. نعوذ باللہ, گندی سے گندی حرکت کرتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور شیطان گندا ہے اور اس کی پوری حرکتیں گندی ہیں اور اسے گندی چیزیں پسند ہیں. اور جب آدمی گندی چیزیں کرتا ہے تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہماری شریعت نے پاک اور صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے شریعت میں ہے کہ آپ عطر استعمال کریں, خوشبو استعمال کریں, ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ نہائیں, وضو کریں, صاف ستھرا رہیں, حالت جنابت مت رہیں. اگر حالت حیض میں عورت ہے تو وہ بھی ذکر و اذکار کر سکتی ہے. تو اللہ کے ذکر و اذکار کو جب تک آپ زبان میں رکھیں گے یہ گندے شیاطین نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ شیاطین گندے ہوتے ہیں اور گندی حرکتوں سے قریب ہوتے ہیں, گندی جگہوں میں زیادہ ہوتے ہیں. شرک جہاں کہیں بھی ہے وہاں ان کی تعداد بڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ جو جادوگر ہوتا ہے ایسے بعض کام کر کے شیاطین سے وہ اپنے تعلقات قائم کرتا ہے. تو یہ جو صاحب تھے جن کا میں ذکر کر رہا تھا وہ چینل میں کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں ایسا ہی جادوگر تھا, لیکن بعد میں میں نے توبہ کر لی. اور میرے توبہ کی وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ میں شو کر رہا تھا اور شو میں یہ دکھا رہا تھا کہ میرے ہاتھوں میں خنجر ہیں, چاقو ہیں, اور ان چاقوؤں کو میں اپنے جسم میں مار رہا ہوں اور یہ چاقو میرے پیٹھ کے پیچھے سے نکل رہے ہیں. خنجروں کو میں جسم میں چبا رہا ہوں اور خنجر میرے پیٹھ کے پیچھے سے نکل رہے ہیں. ایسا لوگوں کو دکھ رہا ہوتا ہے. جادوگر جو ہوتے ہیں آنکھوں میں جادو کرتے ہیں, حقیقت نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب چھڑی پھینکی تو اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا, کیونکہ یہ جو سانپ دکھ رہے تھے حقیقت میں سانپ نہیں تھے. اسی لیے تو جادوگروں نے ایمان نہ لیا. جادوگروں نے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں جادو ہے, لوگوں کے آنکھوں کو ہپنوٹائز کر رہے ہیں, ہم ان کے آنکھوں میں جادو کر رہے ہیں, ورنہ حقیقت یہ چھڑی ہے, یہ لاٹھی ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی ڈالی تو وہ واقعی اژدہا بن گیا. تو انہیں معلوم ہے جادوگروں کو کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے کیا کہا, ایمان لا لیا. تو یہ جو جادوگر تھا کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے آنکھوں میں جادو کیا ہوا تھا, لوگ ایسا دیکھ رہے تھے کہ میں یہ خنجروں کو, یہ چاقوؤں کو جسم میں مار رہا ہوں اور پیچھے سے ایک خنجر اور چاقو نکل رہے ہیں, اور لوگ تعجب سے کہ کتنا بڑا کام ہے. پھر میں نکالتا ہوں, کہتا ہوں کہ دیکھو میں زندہ ہوں, میں اتنا طاقتور آدمی ہوں, فلاں ہوں, اور پیسے جمع ہوتے. کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ایسے کر رہا تھا تو اچانک حاضرین میں ایک صاحب دکھے مجھے, اور وہ آواز سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه, آیت الکرسی کی اس نے تلاوت کی, آواز سے تلاوت کی. اور جیسے ہی آواز میرے کان میں پڑی تو میں نے خنجروں کو سچ میں چبا لیا اور جسم سے خون پھٹ کے نکلنے لگا, میں بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچایا. تو اس کے بعد وہ جو جادو کیے ہوئے تھے وہ جادو تو صاحب کا ٹوٹ گیا, وہ تو ننگے ہو گئے, ان کی تو پول کھل گئی, تو بستی چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. تو بعد میں وہ صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں نے شیاطین کو بلایا اور بلا کر میں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے دھوکہ کیوں دیا. اتفاق یہ تھا کہ تم لوگوں کو کیسے دکھاؤ گے کہ یہ جو چاقو ہیں پیٹھ سے نکل رہے ہیں, یہ تمہیں دکھانا تھا, تم لوگوں نے تمہارا کام کیوں نہیں کیا. تو کہتا ہے کہ یہ جو شیاطین تھے سبوں نے بیک زبان کہا کہ مجلس میں کسی نے آیت الکرسی کی تلاوت کی, اور جیسے ہی وہ آیت کی تلاوت ہوئی تو ہم اس جگہ سے دوڑ کے نکل گئے, ہم وہاں سے اڑ کے نکل گئے, ہم وہاں رک نہیں سکتے تھے, اس لیے تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا. تو صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا, اسلام کی تعلیمات کو میں نے دیکھا, قرآن کو میں نے پڑھا, تو میں نے بعد میں توبہ کر لیا. کتنے ایسے واقعات ہیں
ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر کسی پر جادو کرنے کے لیے بھیجتا ہے شیطان، وہ شیطان واپس آ کے کہتا ہے کہ وہ آدمی کے قریب تو کیا، وہ آدمی جس علاقے میں رہتا ہے، جس ایریے میں رہتا ہے، اس ایریے میں ہم جا نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ذکر و اذکار کی پابندی ہے، اس کے پاس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی پابندی ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، قریب بھی جا نہیں سکتے۔ تو یہ آیت اتنی طاقتور، اتنی مضبوط ہونے کے باوجود بعض لوگ یہ پڑھ کے اس کی تاثیر ان کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو معنی یہ کہ وہ حقیقی معنی میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دو چیزیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ذکر ہو، خاص طور پر آیت الکرسی، اس کے علاوہ سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ معوذتین، اس کے علاوہ جو بھی دوسری جو دعائیں آئی ہیں، انہیں آپ پڑھیں تو دو چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔ پہلا، آپ ٹھیک سے پڑھیں، اسے زبان سے ادا کریں۔ ہاں اگر آپ کے پاس اچھی تجوید ہے تو سونے پر سہاگا، بات آسانی سے بن جا سکتی ہے۔ نہیں، آپ کے پاس اتنی تجوید نہیں، لیکن بہرحال آپ اسے زبان سے پڑھیں، زبان میں حرکت دیں۔ جیسے میں آپ کو بتایا، شیطان اس جگہ وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کو ایسے محسوس کرواتا ہے کہ آپ اسے پڑھ رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں رات میں سو رہا تھا تو کوئی میرے اوپر بڑھ گیا ہے کہ نہیں، میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، ہٹ نہیں رہا، بعد میں بیدار ہوا، اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، پھر وہ بڑھ گیا ہے نہیں، پھر میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ایسے ہوا جبکہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ یاد رکھ لیجئے، نیند میں آدمی کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے جبکہ نہیں پڑھ رہا ہوتا، جبکہ وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے ذکر کا پراپر ادا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 2، دوسری چیز یہ کہ جو ذکر آپ پڑھتے ہیں اس کے معنوں میں تھوڑی دیر کے لیے غور، یعنی معنوں میں آپ گھنٹے کے لیے نہیں جانے کی ضرورت ہے، مطلب پورے مسائل، پوری گہرائی نہیں، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بھی غور کر لیا کہ اس کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کافی ہے۔ یہ جب ہو گیا تو اس میں یہ نہیں کہ یہ آیت کی تاثیر پیدا ہوگی، 100% گہرا یقین ہے کہ تاثیر پیدا ہو کر ہی رہے گی، تاثیر پیدا ہو کر ہی رہے گی۔ کتنے ایسے میں نے اپنے ساتھیوں سے سنا ہے کہ اچانک عورت بے ہوش ہو گئی، اچانک مرد بے ہوش ہو گیا، ہم نے پورا علاج کیا، اس کا کچھ نہیں ہوا، وہ تو پگلا گیا، پاگل جیسا ہو گیا، تو ہم نے صرف آیت الکرسی کی تلاوت کی، کسی کو بٹھایا 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اس کے اندر جو شیطان تھا وہ بھاگ نکلا۔ تو آیت الکرسی یہ اتنی عظیم آیت ہے، لیکن اس کے معنی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تھوڑا غور، تھوڑا ان آیتوں میں تھوڑا آپ کو گزرنا پڑے گا، ان ذکر و اذکار میں تھوڑا گزرنا پڑے گا۔ دیکھیے آپ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ جب آدمی کہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں سب سے کمزور ہوں، اے اللہ پوری طاقت تیرے پاس ہے، یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب۔ اللہ اکبر، اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات سے بڑا ہے، معنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں لائیے۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی اللہ کے لیے۔ تو جب آدمی ان اذکار میں تھوڑی دیر کے لیے غور و خوض کرتا ہے تو سبحان اللہ اس کا رزلٹ بہتر نکل آتا ہے۔ تو جو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہمارے ساتھ نہیں ہوا، تو جان لیجئے دونوں میں کہیں غلطی کر رہے ہیں، یا پھر انہوں نے نہیں پڑھا ہے، یا تو پھر پڑھا ہے تو ٹھیک سے معنوں میں غور نہیں کیا ہے، تب جا کے ان چیزوں کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ صرف منمنانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ فرفر پڑھتے رہتے ہیں، مانے کچھ غور نہیں کیا، اس کا اثر نہیں پیدا ہوتا، یاد رکھ لیجیے آپ۔ ہاں، پڑھنے کا اجر ملے گا، پڑھنے کا اجر ملے گا، آپ نے کچھ کیا نا، آپ نے کچھ ایکٹیویٹی کی، اس کا تو اجر ملے گا آپ کو، لیکن اس کا اثر، اس کے جو ریزلٹس آپ کو نکلنے ہیں اس وقت تک نہیں ہوں گے جن شروط کو میں نے آپ کو بتایا، جب تک اسے آپ نہیں کرتے۔ تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ زبردست جو آیت الکرسی ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ہم نے کل بتایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، سبحان اللہ، یہ لفظ اللہ ہے نا، اس کے اندر ایسی اللہ نے باتیں رکھی ہیں، یہ لفظ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ لفظ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر اخلاص بھرا پڑا ہوا ہے، اور پورے عربی زبان میں یہ ایک واحد لفظ ہے جو انوکھا ہے، اور اللہ نے اپنے لیے ایک انوکھا نام چنا ہے۔ اللہ لفظ ایسا ہے، نہ اس کے لیے ڈوئل آتا ہے، نہ اس کے لیے پلورل آتا ہے، نہ اس کی کوئی دوسری شکل ہے، یہ ایسے ہی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی دوسری زبان میں
ایسا لفظ نہیں پایا جاتا کسی دوسرے. آپ دا گاڈ کہیے, دا لارڈ کہیے, ایریون کہیے, خدا کہیے, یہ سب دوسری زبانوں میں لفظ ہیں, جبکہ پورے الفاظ کے لیے آپ کے پاس پلورل ہے, آپ کے پاس ڈوئل ہے, یہ پورے الفاظ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. یونیک اللہ کے لیے ان زبانوں میں کوئی لفظ نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیں عربی زبان کا انتخاب کیوں ہوا, اللہ نے عربی زبان کو اپنے دین کے لیے کیوں چنا؟ وہ اس لیے کہ اس میں بعض ایسے الفاظ ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ہیں. خاص طور پر لفظ الجلالہ اللہ, یہ عربی زبان میں واحد لفظ ہے جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرے زبانوں میں اس کے برابر کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. ہبریوں میں الوہم کہتے ہیں, ہبریوں میں الوہم, وہ بھی یونیک ہے, وہ بھی اپنے اندر وہ یونیکنس رکھتا ہے. تو بہرحال اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نہیں کوئی معبود برحق سوائے اس کے, وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم ہے. اللہ جس کی عبادت ہونی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ ہی کی عبادت ہو, کیوں ہم اللہ ہی کی عبادت کریں, کیوں غیروں کی عبادت نہیں کریں؟ آخر اس اللہ کے اندر ہے کیا؟ کون ہے اللہ؟ تو یہ پوری آیت اسی کی جواب ہے, اسی چیز کی جواب ہے کہ کون ہے اللہ, کیوں اسی کی عبادت ہو, کیوں اسی کا سب کچھ چلے. تو چلیے یہ ہے اللہ, وہ ہے الحی, ہمیشہ زندہ رہنے والا, القیوم, ہمیشہ قائم, وہ کسی کا محتاج نہیں, ساری مخلوقات اس کا محتاج ہیں, اس کے محتاج ہیں. یہ ہے قیوم کا معنی. اب اسے اور وضاحت کرنے کے لیے اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے. آدمی کو اونگ کب آتی ہے؟ آدمی کو اونگ اس وقت آتی ہے جب اس کا دماغ ٹائرڈ ہو, جسم نہیں. آدمی کا جب دماغ ٹائرڈ ہوتا ہے اسے اونگ آتی ہے. اسی لیے بیانوں میں اچھا اونگ آتا, نیند آتی. بیانوں میں ہے نا آدمی ٹائرڈ ہو جاتا ہے, بڑے بڑے لفظ سنتا ہے, گہرائی کی باتیں سنتا ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے ذہن تھک جاتا ہے تو اسے اونگ آتی ہے. نیند نہیں آتی. اسے کہیں گے لیٹ جاؤ, نہیں آئے گا. ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے واسطے لیٹ جاؤ بھائی, نہیں, نیند نہیں آئے گی اسے. تو یہ جو اونگ ہے یہ نیند سے الگ ہے. اونگ آدمی کو اس وقت آتی ہے جب اس کا ذہن تھک جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اونگ جو ہے نا یہ دماغ میں ہوتا ہے, اونگ جو ہے یہ دماغ میں ہوتا ہے. اور عربک میں ایک دوسرا لفظ ہے نعاس. نعاس کا مطلب اونگ کے بعد کا سٹیج جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, اور یہ جو ہے آنکھوں میں ہوتی ہے. اور نیند ہے نا یہ دل میں ہوتا ہے. نیند جو ہے یہ چیز دل میں ہوتی ہے. تو پہلے دماغ, پھر آنکھیں اور پھر دل. ایک آدمی کو سونے کے لیے اونگنا ضروری نہیں ہے, بغیر اونگے سو سکتا ہے. آدمی اونگ اس وقت آتی ہے جب اس کا ذہن تھکا ہوا. آدمی کا جسم تھکا ہوا ہے, اسے اونگ نہیں آئے گی, سیدھے جائے گا, سو جائے گا. اور اسی لیے اللہ نے یہاں دونوں چیزوں کی نفی کی ہے. کہا کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے, کیونکہ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اونگ تو نیند سے پہلے آنے والی چیز ہے. تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ اسے اونگ ہی نہیں آتی تو پھر نیند کا ذکر کیوں کرے؟ تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے. یہ اونگ جو ہے یہ دماغ کے تھکان کی وجہ سے آتا ہے, اور یہ جو نیند ہے یہ دل سے اس کا تعلق ہے. جسم اگر تھک گیا تو آدمی کو نیند آتی ہے. تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے. یہ دونوں الحی القیوم کا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے. آپ اسے دیکھتے جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت کے اندر 10 دلائل ہیں, 10 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں, اور ہر ٹکڑا عزیز ساتھیوں اللہ ہی کی عبادت کیوں ہونی ہے اس کی دلیل ہے. اللہ ہی کی عبادت کیوں ہونی ہے اس کی دلیل ہے. کیوں اللہ ہی کی عبادت ہو؟ الحی ہے. کیوں اللہ کی عبادت ہو؟ کیونکہ القیوم ہے. کیوں اللہ ہی کی عبادت ہو؟ کیونکہ نہ اسے اونگ آتی ہے اسے نیند. کیا مطلب اللہ کو نیند نہیں آئی؟ تو معنی کیا؟ معنی یہ کہ وہ نہ تھکتا ہے اور وہ ہماری حفاظت کرنے پر قادر ہے. غیر اللہ تھک جاتا ہے, سو جاتا ہے, لیکن اللہ تھکتا نہیں ہے, جو ہماری ہمیشہ حفاظت کرتا ہے. اسی لیے اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ اتارتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے, تم بندوں کی پوری حفاظت کر سکتا ہے. تو غیر اللہ کے سامنے سجدے کیوں؟ غیر اللہ کے سامنے مانگ کیوں؟ غیر اللہ سے لگاؤ کیوں؟ ایک اللہ کی طرف لوٹ کر آئیے.
ظاہر سی بات ہے ایسی آیتیں مکے میں نازل ہوتی ہیں، ایسی آیتیں مشرکین پر رد ہوتی ہیں، سوالات کرنے والوں کے لیے جوابات اس کے اندر ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ بھئی غیر اللہ سے کیا لگاؤ رکھے بیٹھے ہو، یہ بتوں سے کیا لگاؤ ہے، یہ غیر اللہ سے کیا لگاؤ ہے. یہودیوں سے کہا گیا کہ تم یہ بھچڑے کے پیچھے کیوں پڑے ہو. عیسائیوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ صلیب سے کیا تعلق ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ بچڑے سے کیا لگا ہے تمہیں یہودیوں کو، یہ بچڑا کیا ہے، یہ تو ایک جانور ہے. اس سے اتنا ڈر، اس سے اتنا لگاؤ، آج تک اس کے پیچھے پڑے ہیں، کبھی اس سے نکلے نہیں وہ نرغے سے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ اللہ ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، تمہارا بچڑا تو سو جاتا ہے، دودھ نہیں دیں گے تو مر جائے گا وہ، ہے کہ نہیں. یہ صلیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ جو یہ کروسیفیکیشن جس میں ہوگا یہی تمہاری زندگی، اسے لگا کے گھوم رہے ہو، کیا ہے، کیا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے نا. اسلام میں کوئی چیزوں سے تعلق نہیں ہے. یہ چاند، یہ ستارے، یہ رنگ، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا تعلق کیا ہے کہ آپ کا تعلق سیدھا اللہ سے وہی ہے. ان چیزوں سے، رنگوں سے، یہ قبوں سے، یہ میناروں سے، اس عمارتوں سے نہیں، ہے کہ نہیں. تو یہ معنی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کے بعد چلیے تیسرے جملے کی طرف، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، سب کا مالک اللہ ہے. یہ جملے بتانے کیا ضرورت، اس کے اندر معنی یہ ہے کہ تم غیر اللہ سے دل لگائے بیٹھے ہو، وہ بھی کس کے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں. کوئی فرشتے کی عبادت کرتا ہے، کوئی شیاطین کی عبادت کرتا ہے، کوئی کس کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی، کوئی ستاروں کی. یاد رکھ لیجئے جو بھی آسمان میں ہے. اور اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے معنی یہ کہ عقل مند ہو کہ غیر عقل مند ہو، انسان ہو کہ غیر انسان ہو، فرشتہ ہو کہ غیر فرشتہ ہو، جن ہو کہ غیر جن ہو، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا آسمان میں فرشتے، جن، انسانوں کے علاوہ بھی اور بھی مخلوقات ہیں. تو اللہ نے کہا جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے. یہ نہیں کہا گیا اللہ اس کا مالک ہے، سب اللہ کے لیے ہے. تو اس جملے میں یہ تصور ہے، یہ آئیڈیا ہے کہ سب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ بھائی یہ سب کا مالک اللہ ہے تو اللہ نے سب کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. جب یہ کہا گیا کہ سب اللہ کے لیے ہے تو معنی اس کا پیدا ہوتا ہے کہ سب اس کی طرف لوٹتے ہیں، سب اس کے پاس جاتے ہیں، سب اس کے پاس محتاج ہیں، ہے کہ نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کے لیے جو بھی آسمان میں ہے اور اسی کے لیے جو بھی زمین میں ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے. نحات کہتے ہیں اسلام کو لام التملیک، لہو مطلب اس کے لیے، یعنی وہ اس کا مالک ہے، اس کی اونرشپ اس کے پاس ہے. تو بڑے گہرے معنی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض معنی یہ کہ تم جو غیر اللہ سے دل لگا کے بیٹھے ہو، یاد رکھ لو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی پراپرٹی، یہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کا کچھ مستقل انڈیپینڈنٹ اپیرنس نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سب ڈیپینڈنٹ ہے اور صرف اللہ ایک ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ہاں اب یہاں پر اس چوتھے جملے میں مشرکین کے بنیادی عقیدے پر حملہ ہوا. مشرکین کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ بت کیا رکھے ہوئے ہو، کیا کہتے ہیں جواب میں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ بت ہے، صحیح ہے محمد، لیکن یاد رکھ لو محمد یہ جو بھی ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. تو مشرکین کو معلوم تھا کہ اللہ کے بارگاہ میں سفارش چلتی ہے، اللہ کے بارگاہ میں سفارش چلتی ہے، اور سفارش ایک چیز ہے جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہے. لیکن مشرکین جہالت کی وجہ سے اسے انہوں نے غلط سمجھ لیا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے سفارش صحیح ہے، تو بتاؤ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اب چلو تم ٹھیک ہے، تم کہتے ہو سفارش ہے، شفاعت کرنے والے، ٹھیک ہے بتاؤ، مانتے ہیں. اب بتاؤ مجھے کہ میری اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا، میری اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا. یعنی اللہ نے پہلے کہا کہ میں سب قائم ہوں، حیات ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب میرے لیے. بعد میں کہا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، تو تم ان لوگوں کو لا کر سفارش کرواؤ گے بغیر میری اجازت کے. کیا بول رہے آپ،
کیا بول رہے تم لوگ؟ یہ سب کچھ میرا ہی ہے، سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے، اور تم ان لوگوں کو لاؤ گے اور کہو گے کہ میری سلطنت میں ان کی بات چلے گی؟ کیا بول رہے ہو تم؟ اسی لیے اس آیت کے اندر زور ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو ہمارے پاس سفارش کرے گا ہماری اجازت کے بغیر؟ تو اس میں دو تین باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ان مشرکین پر کڑاڑا تماچا لگایا گیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کو کنٹرول کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارے صوفی حضرات کو بھی یہاں پر کیا ہے، پیغام دیا گیا ہے کہ دستگیر ہوں یا پھر فلاں بڑے ولی ہوں، وہ اللہ کو کنٹرول نہیں کرتے، ہے نا. ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں، اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو دستگیر ہیں یہ اللہ کو دبائے ہوئے ہیں، ان کا ڈومینیشن اللہ پر ہے. یہ کیا بک رہے ہو تم لوگ، ہے نا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس آیت نے اس سوچ کو بلڈوز کر دیا. کہا کہ نہیں، کسی کی اللہ پر نہیں چلتی، اللہ کی کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سفارش ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی. ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بعض صوفیہ نے کیا کہہ دیا ہے کہ جو بھی میرے ہاتھ میں بیعت کرے گا اسے جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہنم کے بغل میں جو راستہ ہے وہاں پر میں خیمہ لگا کے بیٹھا رہوں گا. جب اللہ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکے گا تو میں میرے مریدوں کو پکڑ کے کنارے کر لوں گا، پکڑ کے میں کنارے کر لوں گا، اور میں اللہ سے بعد میں لڑوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ یہ میرے مرید ہیں، انہوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کیا ہے. پگلا گئے، مطلب دن میں ہی پاگل ہو گئے ہو، مطلب سوچ بھی پگلا گئی ہے. یعنی لوگوں کو اتنا بیوقوف کب تک سمجھ لیا تم لوگوں نے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ایسے لوگ ہیں جو ان پیر باواؤں کے نرغے میں زیادہ پھنستے نہیں ہیں. دوسرے مذاہب میں پیر باواؤں کا اتنا چلتا ہے کہ لوگ آئی لینڈز لکھ کے دے دیتے ہیں بابا کو، آئی لینڈز، اس کی جتنی بھی دولت لے لو. لیکن ہم مسلمانوں میں زیادہ نہیں چلتا، چاہے جتنا بھی بڑا بیوقوف ہو چند دنوں تک بیوقوفی مانتے ہیں، اس کے بعد تو اس کی پول کھل جاتی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی نہیں. کیوں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھ لیجئے. ابھی آپ کے سامنے رحیم بابا فلان بابا، اس نے تو ایک الگ حکومت بنا لی ہے، الگ کنٹری ہے، اس نے الگ پاسپورٹ ڈکلیئر کر دیا، ایشو کر دیا ہے نہیں. اور اسے ماننے والے کون ہیں؟ ماننے والے یہ نہیں کہ بھائی بالکل جو ہے پاگل الل ٹپ لوگ، نہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے ایم ایل اے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، سب ان باواؤں کو مانتے ہیں اور باواؤں کے اندر کرشمہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ارے بھائی کیا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کے لیے چینلز ہیں. ارے بھائی چینل چلانا آسان ہے، چینلز کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کروڑا. بابا چینل میں آئیں گے، اپنی بات بتائیں گے اور سارے بیٹھ کے سنتے ہیں. تو دیکھیے یہ مسلمانوں میں نہیں چلتا. پیر باباؤں کو ہم مانتے ہیں، ہے نا، کھانے پینے تک انہیں بلائیے، فاتحہ پڑھائیے، کھلائیے پلائیے، ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے، لیکن یہ لیول ہم نہیں جاتے. ہاں ہو سکتا ہے کبھی دفن کر کے ان کے لیے عروس وغیرہ چلا لیں، ان کے ذریعے سے 4 پیسے پیکٹ میں ڈال لیں، 4 پیسے دوسروں ڈال، یہ ٹھیک ہے، یہ چلے گا، لیکن یہ لیول نہیں جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. اتنے بھی بیوقوف نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، بیوقوفی حد ہے، لیکن اتنے زیادہ بیوقوف ہم مسلمان نہیں ہوتے. اس لیے ہم مسلمانوں کے پاس رحیم بابا کیا ہے اور کیا ہے، فلان سامی نہیں چلتا، زیادہ نہیں، زیادہ ٹکتا نہیں ہے. چھوٹے لیول میں کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں. ذرا بڑا لیول ہو تو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ہے نا، آسمان سے ان پر قہر برسے گا، ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو اس لیے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے چلا رہے ہیں ان کا کام. تو یہ عزیز ساتھی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ہماری شریعت میں کہ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی یہی انسان کا حد ہے، اس سے انسان زیادہ بڑھ نہیں سکتا. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو پیر بابا ہیں ان کے لیے اس آیت میں رد ہے کہ بھائی سفارش کیا تم اپنا خاندانی حصہ سمجھے ہو، وراثت میں ملا ہے آپ کو نبی کے کہ آپ جسے سفارش کر دیں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے گا، کون ہے جو سفارش کرے گا، کس کی مجال کہ اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرے اور اللہ کی اجازت نہ ہو. اللہ نے ایک دوسری آیت میں کہا کم من ملک فی السماوات والارض لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى. آسمان زمین میں کتنے ایسے فرشتے ہیں، آسمان زمین میں کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی چلنے والی نہیں ہے، نہیں چلے گی. چاہے وہ
جبرائیل ہو، چاہے وہ میکائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، زمین میں اللہ کے بہترین بندے ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، سب کے لیے کنڈیشنز ہیں سب کا مرتبہ ہے، سب کی سفارشیں قبول کی جائیں گی، کنڈیشنز ہیں. کیا کنڈیشن ہے؟ دو. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا. پہلے تو چیز اجازت کے بعد سفارش چلے گی، اجازت دی جائے گی، کہا جائے گا کہ حافظ قرآن کے حافظ ہو تو چلو تمہارے خاندان میں سے 10 لوگوں کی سفارش کرو. جس کے لیے یہ صاحب سفارش کر رہے ہیں ان سے اللہ راضی ہو اور یہ صاحب سے بھی اللہ راضی ہو. من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، اللہ ان سے راضی ہو. ایسا نہیں کہ اللہ انہیں راضی نہیں اور آپ نے سفارش کی اور اللہ مجبوری سے مان لیا. یہ تو دنیا کے بادشاہوں میں ہوتا ہے نا. یہ سی ایم پی ایم وہ اگر کسی کو نہیں پسند کرتا تو اس کا خاص چیلا کہتا ہے کہ آپ اسے ڈال دو، اس کا کام چلا دو، نہ چاہتے ہوئے سینڈ ڈال دیتا. ہوتا نا، کتنے ایسا ہی زیادہ ہوتا ہے نا. نہ چاہتے ہوئے اسے کام لیتے ہیں. بڑا آدمی ہے لیکن وہ کیا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے، اپنے حوالی موالی کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر حوالی موالی کے دوسرے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، یہ اگر سفارش نہیں کرے اس میں پھنس جائیں گے، ہے کہ نہیں. تو مجبور ہو کے بادشاہ لوگوں کی سفارش کرتا ہے، لوگوں کی سفارشیں قبول کرتا ہے. لیکن یہ یہاں نہیں چلے گا. یہ دونوں سے، جس نے سفارش کی اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، دونوں سے راضی ہو تو پھر سفارش کی کیا بات ہے؟ آپ پوچھیں گے اگر اللہ دونوں سے راضی ہے تو سفارش کی کیا بات ہے؟ سفارش ایک اعزاز ہے، سفارش ایک تحفہ ہے، سفارش ایک عزت ہے جو اللہ نیک لوگوں کو قیامت کے دن دے گا. نیک لوگوں کو قیامت کے دن دے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض خاص سفارشیں ہیں. جنتیوں کو جنت میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت پڑے گی. جنتی ابھی آئے ہیں پل صراط سے پار کر کے، کتنی تکالیف، کتنی پریشانیاں سے، اور آگے جنت کے سامنے 8 دروازے بند، 8 دروازے بند، پھر سفارش ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں سفارش؟ ایسے ہی دروازے کھول دیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں پر پوری جنتیوں کو بتایا جائے گا کہ محمد یہ اللہ کے نظر میں بہت ہی معزز اور بہت ہی عزت والے ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں پر انہیں سفارش کا موقع دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے تو سب جنتی جنت میں جائیں گے، ہے نا. اور مقام محمود جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حق ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اپنے خاص خاص ناموں کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم والوں کے حق میں سفارش کریں گے. جن کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. تو یہ جو سفارش ہے ایک عزت ہے، ایک تحفہ ہے جو اہل قیامت کے والوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے انہیں عزت بخشنے کے لیے دی جائے گا. یہ سفارش کا معنی یہ نہیں کہ یہ اس میں اللہ ہی کو کنٹرول کیا جائے گا جیسے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں. نہیں، اس میں اللہ کو کنٹرول کرنے والی بات ہے ہی نہیں. یہ دنیا کی جو سفارشیں ہیں، دنیا کی جو جو سیشن ہے، اسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے اور ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. نہیں، اللہ کے بارگاہ میں جو سفارش ہوگی ان 2 کنڈیشنز کے ساتھ. پہلا یہ کہ اجازت بتایا جائے گا، بھائی آپ بولیے، آپ شہید ہیں، آپ ولی ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ بولیے. ہاں، ان لوگوں کے حق میں آپ سفارش کیجیے، ان کی عزت کے لیے، اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی. لیکن یاد رکھ لیجیے اللہ سبحانہ و تعالی شرک اور مشرکین سے راضی ہوتا ہی نہیں. شرک کرنے والے گناہگار ہے نا، ان کے کھاتے میں گناہوں کی بدبو، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہی نہیں. اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جن کے پاس وہ عقیدہ، وہ منہج اور وہ اعمال ہو تو ان سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ ایسے ہی سب سے راضی نہیں ہوتا ہے. یاد رکھ لیجیے اللہ راضی ہوتا ہے اپنے خاص بندوں سے. اور اللہ کے خاص کون بندے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی میں قربانیاں دی، یہی اللہ سے ان سے راضی ہوتا ہے. ایرا غیرہ نٹو خیرہ نہیں ہوتا اللہ ان سے راضی. آپ نے کسی کو بتا دیا، کہا کہ ولی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ جو صاحب جو قبر کے اندر ہے یہ ولی ہیں؟ آپ کو جس کو بتایا آپ نے کہا کہ یہ ولی ہیں تو مان لیں گے ولی. کیسے ہو گئے؟ آپ کو کیسے معلوم ہے ولی ہیں؟ ایک صاحب زندگی بھر نماز نہیں پڑھے، جھنڈے کے پاس بیڑی پیتے رہے، مرنے کے بعد آپ نے درگاہ بنا دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ولی ہیں. کسی بیوقوف بنا رہے آپ.
یعنی آپ یہ اصل میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں رکھ کے کمانا چاہ رہے ہیں، یہی حقیقت ہے، کیونکہ ان کی درگاہ آپ کو بننی ہے، اس میں ہونڈی رکھنی ہے نا، اس کے بعد آپ کو پورے جو ہے پیمنٹس کرنے تو آپ ہے نا دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال یہی سفارش ہے، دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی اجازت، اس کے بعد اللہ ان سے راضی۔ اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے کم من ملک فی السماوات والارض، کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمان زمین میں جن کی لا تغنیہم شفاعتہم شیئا، ان کی کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچاتی سوائے اجازت کے۔ تو یہ معنی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ جب اللہ نے اپنی توحید کی باتیں بتائی تو مشرکین کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس پر اللہ نے کاری ضرب لگایا، کہا کہ ختم کرو یہ سفارش کی باتیں، ختم کرو یہ سفارش کی باتیں، اللہ پر کوئی فوقیت، اللہ کو کوئی کنٹرول، یا پھر اللہ اس کی محبت میں، اللہ اس کے کنٹرول میں آتا ہے نہیں، یہ جان لیجیے آپ۔ اس کے بعد کہا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ کتواں جملہ ہے؟ 5واں جملہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ وہ ہے، یعنی تم اللہ کے پاس آ کے سفارش کر رہے ہو۔ دنیا میں سفارش کیسے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو لایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آدمی اچھا ہے، کہا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے قابل آدمی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کو یہ کام دیں گا تو یہ آدمی اچھا کرے گا۔ تو کس کے سامنے کہا جاتا ہے؟ جو سفارش قبول کرے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا تو یہ سفارش کی باتیں چلتی ہیں اس کے پاس۔ اللہ کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جو بھی گزر گیا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہونے والا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، اس میں جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ جانتا ہے۔ تو پھر تم لوگ کس کی سفارش کر رہے ہو؟ ہے نا، یہ معنی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کا جو مستقبل رہا ہے، مستقبل ہوگا، لوگوں کا جو ماضی، لوگوں کا جو حال رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کمپلیٹ نالج رکھتا ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا عنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما تسقط لا تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ عنده مفاتيح الغیب، اللہ کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں، مطلب یعنی تمام غیب کا علم ہے، یہاں تک کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی تری میں ہے سب کچھ جاننے والا ہے۔ ولا تسقط من ورقة الا يعلمها، یہاں تک کہ ایک درخت سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ ولا حبة في ظلمات البر، ایک دانہ پورے زمین میں ایک دانہ بھی اگر ہو، اس دانے کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی بھی چیز سوکھی ہوئی ہو، کوئی بھی چیز گیلی ہو، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم کے باہر ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ یہ معنی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ دیکھیں چھٹا جملہ، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے بارے میں لوگوں کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں سکھاتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو بھی معلوم ہے اللہ کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے بارے میں لوگ جو جانتے ہیں وہ، اور اللہ کا جو علم ہے اس میں سے لوگوں کا جو علم ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ نے بتانا چاہا تو بتایا۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کے بارے میں انسان جو جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اللہ کے بارے میں معلومات ہیں بالکل مختصر ہیں، وہ باتیں جو ہمارے دماغ میں چڑھ سکتی ہیں، وہ باتیں ہم کمزور انسانوں سے ہضم ہو پائے گا، اس کے ذریعے سے جنت حاصل کر پائیں گے۔ بس اللہ کے بارے میں حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرشتوں کو نہیں معلوم، جبرائیل کو نہیں معلوم، میکائیل کو نہیں معلوم، اسرافیل کو نہیں معلوم۔ ان کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں، اوپر عرش کی طرف دیکھنا ان کی مجال نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقت کیسے جانیں گے؟
تو اللہ کے بارے میں جو بھی مخلوقات، چاہے نبی رسول، چاہے وہ بالکل معمولی معلومات ہیں، بیسک معلومات ہیں جو لوگ جانتے ہیں، ورنہ اللہ کی حقیقت، اللہ کے علم کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ آیت کے اندر کہا گیا کہ اللہ کے علم کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اتنا ہی جتنا اللہ انہیں دکھاتا ہے یا پھر سکھاتا ہے۔ اللہ نے جو سکھایا وہی لوگ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آدمی اپنی محنت سے اللہ کے علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جان لے، یہ ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صاحب عقیدے توحید کے بیسکس ہیں عزیز ساتھی، یہ جو 10 جملے ہیں عقیدے توحید کی بیسکس ہیں، یہ جملے اٹل ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ آپ اسے مانیں گے تو ہی آپ مومن اور جو ہے آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ اس میں اگر آپ نے کہیں خلل پیدا کر لیا تو آپ کے ایمان میں خلل ہے، آپ کے ایمان میں خلل ہے۔ تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے علم کے بارے میں۔ تو ایک مرتبہ کہا جاتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو دونوں دیکھ رہے تھے، تو ایک پرندہ اڑ کے آتا ہے اور آ کے کشتی کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ پانی میں اپنا چونچ ڈالتا ہے اور اس کے بعد پی کر اڑ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے خضر سے ٹینشن میں تھے، توڑ دیے ہیں ہے نا، ادھر جو غصے میں تھے، تو خضر نے ان کے اس غصے کو کم کرنے کے لیے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم جانتے ہو انسان جو بھی جانتا ہے، فرشتے جو بھی جانتے ہیں، سب کچھ جتنا بھی انسانوں کا علم ہے، جو بھی انسان جاتا ہے، اس کا علم جو ہے اللہ کے علم کے سامنے ویسا ہی ہے جیسے یہ سمندر ہے اور اس پرندے کے چونچ میں پانی ہے۔ اس پرندے کے جو چونچ میں جو پانی ہے، یہ میرا تیرا سب کا علم، جو بھی دنیا میں علم ہے، اس چونچ میں جو پانی ہے وہ ہے ہمارا علم۔ یہ جو سمندر ہے جس کی گہرائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ کتنا پھیلا ہوا ہے، اس کا اختتام کہاں، اس کی شروعات کہاں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے علم کی وسعت، یہ ہے اللہ کا علم۔ تو بڑی پتے کی بات بتائی خضر موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ آیت اسی کی طرف دلالت کرتی ہے، اللہ اپنے علم میں سے جو بندوں کو دکھاتا ہے وہی بندے جانتے ہیں۔ جو بندہ چاہے وہ اسپیس میں چلے جائے، چاہے وہ ہے نا آسمانوں کے دور دور کمانڈے ڈالے، یہ سب اللہ نے اسے موقع دیا کر رہا ہے بس۔ اللہ ایسا نہیں کہ بھئی اللہ کے پاور کے باہر لوگ چلے گئے، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے انہیں موقع دیا تو آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس سے پہلے موقع نہیں تھے، نہیں آ رہے تھے، اب بعد میں اللہ نے موقع دیے، ہو سکتا ہے کہ اور آگے بڑھے، ہو سکتا ہے کہ اور ترقی کرے، یہ سب ترقی اللہ نے انہیں موقع دیا کر رہے ہیں، ورنہ یہ اپنے طور سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دیکھیے وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ جملہ نمبر 8، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس کی عبادت ہونی ہے وہ اس لیے ہونی ہے کہ اس کی جو کرسی ہے آسمان زمین میں چھائی ہوئی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے یہ آسمان زمین میں چھائی ہوئی ہے، اسی لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس میں الکرسی کا ذکر ہے، اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ سلف الصالحین، محدثین، ائمہ نے اس کرسی کے بارے میں کہا یہ کرسی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قدم رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قدم رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کرسی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد اور دوسری روایتوں میں ارشاد فرمایا مَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ جو آسمان زمین ہے، یہ جو آسمان زمین ہے، یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، بہت بڑا صحرا ہے، اور اس میں ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ یہ بڑا ڈیزرٹ اور لوہے کا ٹکڑا، دونوں میں کیا مناسبت؟ یہ جو لوہے کا ٹکڑا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کرسی، اور یہ جو صحرا ہے یہ ہے اللہ کا عرش، یہ ہے اللہ کا عرش۔ تو عرش میں یہ کرسی کی یہی مثال ہے، جیسے بڑے صحرا میں ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ بڑا صحرا ہے، یہ اللہ کا عرش ہے، یہ جو لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا یہ کرسی ہے۔ یہ صرف ایک کرسی کا کیا معاملہ ہے؟ آسمان زمین میں چھایا ہوا ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کیا گہرائی ہے، یہ آسمان کتنی دور تک جانتا ہے، آج تک انسان پکڑ نہیں پایا۔ وہ تو جاتا ہے، جاتے رہتا ہے نا، وہ آگے کہتا ہے کہ ادھر اگر دوسرے پلانٹ کو پہنچنا ہے تو ہمیں
2 بلین ایئرس لگیں گے، 2 ملین ایئرس لگیں گے. ہم کو لائٹ کی تیزی میں جانا ہے، ٹائم ٹریول کرنا ہے تو ہمیں لائٹ کی تیزی میں جانا ہے. لائٹ کی تیزی کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 3000 کلومیٹر ہمیں اڑنا ہے. تو اب انسان جو اڑتا ہے 1 سیکنڈ میں وہ 500 کلومیٹر اڑ پا رہا ہے. اگر ہمیں لائٹ کو فالو کرنا ہے تو 1 سیکنڈ میں 3000 کلومیٹر فلاں 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 باتیں، ساری باتیں ہوتی ہیں. یہ سب ہے نا پہلے آسمان کے نیچے گھوم رہے ہیں لوگ، ابھی پہلے آسمان تک نہیں پہنچے، اب اس کے اوپر 7 آسمان ہیں. یہ 7 آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور وہ ہے اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ. اب یہ 7 آسمان 7 زمین اللہ کی کرسی کے نیچے ہیں، کرسی ان پر چھائی ہوئی ہے. اب یہ آسمان زمین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صحابہ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے اس اعتبار سے کہا کہ ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان کو پہنچنا ہے تو 500 سال کا فاصلہ ہے. کتنے سال کا آپ وہیکل جو بھی چاہے استعمال کر لیجیے، آپ کے پاس جو بھی وہیکل ہے 500 سال تو لگیں گے. انسان کی زندگی 100 سال سے زیادہ نہیں ہے. شروع ہوا راستے میں ختم ہو گیا، کب پہنچے گا وہ؟ کب پہنچے گا؟ آج کے جو سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر یہ جو سورج ہے اس کے آس پاس جو سیارے گھومتے ہیں اس میں سے ایک ہے ہم ارتھ، ایسے دوسرے ستاروں کے آس پاس اور بھی سیارے گھومتے ہیں. اگر وہاں پر بھی ایک زمین کے ہونے کا امکان ہو، وہ ہم سے کمیونیکیٹ کریں، کمیونیکیشن پہنچنے کے لیے 5 سال لگیں گے. وہ اگر وہاں بازو ہم جس ستارے کے آس پاس گھومتے ہیں جسے ہم سن کہتے ہیں، سورج ہے، ایسے بازو کا اور ایک سن ہے نا، ایسے کروڑا سن کو ملا کے کہتے ہیں گیلیکسی، ایسے کروڑا گیلیکسی کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ یونیورس، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں جو ہے ہم جو ستارے کے آس پاس گھوم رہے ہیں ایسے بغل والا ستارہ ہے، اگر اس کے آس پاس گھومنے والے سیارے میں ایک ارتھ جیسا جہاں انسان، جہاں لائف پاسبل ہے، جہاں زندگی پاسبل ہے، وہاں اگر کوئی ہو وہ ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہے تو آج کے حساب سے 500 سال لگیں گے صرف ان کا انفارمیشن آنے کے لیے. اس کے بعد آپ انفارمیشن دے، نسل کہاں چلے گی؟ 500 سال ہو گئے ختم، ہزار سال تو ختم ہو گئے لوگ. تو یہ ان کی جدید ٹیکنالوجی بتاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کے فاصلے. چلیے اب اس کے بعد 7 آسمان کے اوپر پانی ہے. کیا ہے؟ پانی ہے. یہ پانی کی گہرائی اتنی کہ نچلے حصے سے لے کر آپ اوپر کے پانی کے سطح پر پہنچنے کے لیے 700 سال کا فاصلہ. اتنا بڑا پانی ہے. اب اس کے اوپر کرسی ہے، عرش نہیں، اس کے اوپر کرسی ہے. کرسی اور عرش کی مناسبت میں نے آپ کو بتا دی. اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم رکھتے ہیں. قدم سے مراد آپ ہم جیسے قدم رکھتے ہیں، ہم جیسے کرسی میں بیٹھے ہیں تو پیر لٹکا کر نیچے رکھتے ہیں، یہ مت تصور کریے. یہ ہمارے چھوٹی جو ہے سوچ ہے. یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے. ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے. ہمیں کہا گیا ہے، مان لیجئے. بس زیادہ دماغ لڑائیں گے تو پریشانی ہوگی، ہضم نہیں ہوگی بات. اب پگلا کے پھرتے رہیں گے، جیسے کئی لوگ پگلا کے پھر رہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آئی، اوور ڈوز ہو گیا. جو بتایا گیا مان لیجئے ٹھیک ہے. زیادہ آپ دماغ لڑائیں گے تو اوور ڈوز ہو جائے گا تو پگلا جائیں گے، اس کے بعد کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے آپ کو. تو بہرحال اس کے اوپر کرسی ہے اور کرسی کی عظمت آپ نے جان لی. اور اللہ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. قرآن میں 7 جگہ اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش کو، اللہ کو عرش کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو عرش ہے اسے 8 فرشتے قیامت کے دن تھامے کھڑے ہوں گے. اس میں سے ایک فرشتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اجازت دی کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو فرشتہ ہے جو عرش کو تھامے کھڑے ہوتا ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے کان کے لولکیوں سے لے کے اس کے کھاندوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اس کے کان کے لولکیوں سے لے کے کھاندوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اب پورا جسم اور اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، اب اس کے اوپر عرش، یہ جسے تھاما کھڑا ہوا ہے، اس کی عظمت، یہ سب انسان کے دماغ کے کنٹرول کے باہر ہے نا. مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہے، حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
تو اسے سن لیجئے، اس پر ایمان لائیے. تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو کرسی جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کرسی آسمان زمین میں چھائی ہوئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ نے کیوں کہا؟ یہ اللہ نے یہاں پر اللہ نے اپنی عظمت بتائی کہ بھائی اس سے پہلے جو ہے اللہ نے کہا کہ اللہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے اونگ نہیں آتی، یہ اللہ کی طاقت ہے، آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا ہے. اس کے بعد اللہ نے مشرکین پر رد کیا کہ بھائی سفارش کیا کر رہے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی. بعد اس آیت میں اللہ نے ایک نیا موضوع ٹچ کیا، کہا کہ یہاں پر اللہ کی عظمت، اس سے پہلے اللہ کا علم، اس سے پہلے اللہ کی دوسری صفتیں، یہاں پر اللہ کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی عظمت یہ ہے کہ یہ ہے کرسی ساتوں آسمان میں چھائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَؤُودُهُ، آد یعود کا معنی ہے ثقل یثقل، یعنی یہ جو آسمان زمین ہے اس کی حفاظت اللہ پر بوجھ نہیں. آسمان زمین جو بھی آپ سن رہے ہیں اس کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ اس سے اکتا تا نہیں، اللہ اسے تھکتا نہیں، اللہ پر اس کی حفاظت بوجھ نہیں. یہ ساری عظمت سن کے انسان اپنے دماغ سے یہ نہ سوچ لیں کہ بھائی وقت تو پھر اللہ کتنا بزی ہوگا، کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. جیسے یہودیوں نے سوچا، فوراً کہا کہ تھک گیا اللہ. تو یہاں اللہ نے کہا لا یعود حفظہما، یہ جو آسمان زمین کی حفاظت ہے یہ اللہ پر بوجھ نہیں ہے. تو مانا یہ کہ تمہاری حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ یہ اللہ ہے، یہ اس کی عظمت ہے. تم غیروں کے سامنے کہاں بھاگ رہے ہو؟ غیروں سے دل لگا کے کہاں بیٹھے ہو؟ اس دنیا کے رنگین زندگی سے دل لگا کے کہاں بیٹھے ہو؟ یہ اللہ ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جو لوگ اسلام میں نہیں ہیں ان کی سوچ کیسی ہوگی، وہ کیسی تنگی میں رہتے ہوں گے. ہم مسلمان چاہے جو بھی ہو آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ ایک بہت بڑا بیک اپ ہے، ایک بہت بڑا اس کے لیے کانفیڈنس ہوتا ہے. جو آدمی اللہ پر یقین نہیں رکھتا، جو آدمی اللہ پر یقین رکھتا ہے تو ایسی چیزوں کو نہیں جانتا، تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کی زندگی کیسی تنگی سے گزر رہی ہوگی، ہے نا؟ کوئی کانفیڈنس نہیں، کوئی بیک اپ نہیں، کوئی پیچھے جو حفاظت کرنے کا آئیڈیا ہی نہیں، تو پھر وہ زمین میں کیا جی رہا ہے؟ تو یہ جو غیر مسلمان جو جیتے ہیں، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ان کا جینا خود ان کے لیے ایک پریشانی ہے. ان کا جینا خود ان کے لیے پریشانی ہے، کیونکہ ان کے حساب سے کوئی ایسا نہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہو. ان کے حساب سے یہ ساری دنیا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے تو کچھ چل رہا ہے، بس ایک فلک ہے، ایک تھکا لگا ہوا ہے. اب ہم مسلمان جس اللہ پر یقین رکھتے ہیں یہ اس کی صفات ہے. تو آخر میں اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ وہ ہے جو سب سے اونچا ہے. علی کا مطلب سب سے اوپر ہے. علو القدر، علو الذات، علو القہر. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے اوپر ہے اور اس کا مرتبہ بھی سب سے اوپر ہے، اور وہ ساری چیزوں پر اوپر سے ڈومینیٹڈ ہے. کوئی بھی چیز اس کے سروائلنس سے باہر نہیں جاتی، سب چیزیں اس کے آنکھوں کے سامنے ہیں، کمپلیٹ کنٹرول میں ہے. یہ معنی ہے العلی کا. العلی العظیم، العلی العظیم، یہ سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑا عظمت والا ہے، سب سے بڑا ہے. عظیم کا معنی بہت بڑا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سب سے اونچا، سب سے بالا اور سب سے بڑا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر 10 دلائل دیے کہ انسان کیوں اللہ کی عبادت کریں. اللہ نے اس آیت کے اندر، اس وجہ سے اس آیت کی خوبی کیا ہے جو آپ نے سنی، قرآن کے اندر سب سے عظمت والی آیت ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کی کمپلیٹ تعریف ہے، اللہ کے کمپلیٹ انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں. بھائی چلیے پڑھیے، آپ ایک ایک جملہ پڑھیے، ایک ایک جملے میں غور کیجئے، کتنی ساری باتیں اللہ نے اس میں ڈال دی ہیں. تو ہم نے اس چھوٹے سے وقفے میں ان آیتوں کو جو باتوں سے سمجھا جا سکتا ہے ان باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. تو اس آیت کو آپ اس کے معنوں پر غور کر کے پڑھیے تو اس کا حقیقی تاثر آپ کو معلوم ہوگا. اس کی حقیقی تاثیر اس کے معنی سمجھ کے پڑھنے سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علیہ وسلم. موضوع کے متعلق سوالات کریے گا.
سوال یہ کر رہے ہیں کہ ساتوں آسمان تو ہم سمجھتے ہیں، یہ ساتوں زمین کیا ہے؟ بعض روایتوں میں ساتوں زمین کا ذکر آیا ہے، تو جیسے 7 آسمان ہے ویسے 7 زمین ہے، آسمان اوپر کی طرف ہے، زمینیں نیچے کی طرف ہے۔ جیسے ہم ساتوں آسمان کی حقیقت نہیں جانتے، ویسے ساتوں زمین کی بھی حقیقت ہم نہیں جانتے، ہے نہیں، اس کے اندر کیا گہرائی ہے، یہ اللہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیا اس سے مراد پلانٹس ہیں؟ تو لیکن 7 تو پلانٹ نہیں ہے، پلانٹ تو ہزاروں کے ہیں، تو کس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ حقیقت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا تو کہا ہے، اللہ نے کہا تو کہا ہے۔ اب قیامت کے دن ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا تو کیسے کہا، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ تلاوت جو موبائل میں سنتے ہیں وہ اور اسے پڑھنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہر لفظ پر اجر ملے گا، سننے کا بھی اجر ملے گا، سننے کا بھی اثر ہے، لیکن پڑھنے کا اثر اس سے زیادہ ہے، پڑھنے کا اثر اس سے زیادہ اجر والا بھی ہے۔ سننا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھنا اس سے افضل ہے۔ ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو موبائل میں رکھ کے سنتے ہیں کیا سن سکتے ہیں؟ بالکل سن سکتے ہیں، بالکل سن سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کے برابر نہیں، پڑھنے کے برابر نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آیت الکرسی پیشانی میں ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، آیت الکرسی آپ جیسے چاہے پڑھیے، پیشانی میں ہاتھ رکھنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہے نا، یا قوی 11 بار، ہاں پوچھے تو کہتے ہیں کہ اس سے وہ ہے فلاں، دلیل نہیں اس کی کوئی، کس نے بتایا آپ کو؟ آپ ہی شروع کر لیں گے، آپ قوی کہے، کسی نے عظیم کہا، کسی نے فلاں کہا، تو پھر نماز کے بعد 2-3 گھنٹے سے بھی نکل جائیں گے، ہے نا، اپنی اپنی مرضی تھوڑی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتائی ہے، لوگوں کو طریقہ سکھایا ہے، انہیں جائیں وہ سیکھیں، حدیثوں میں کیا ہے نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھیں، اس کے بعد عمل کریں، اپنے اپنے حساب سے شروع کر لیں گے تو دین سب کا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کا ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، سوال کر رہے ہیں کہ کیا دعا میں وسیلہ لے سکتے ہیں؟ بلکہ لینا چاہیے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا وسیلہ پکڑیے، ان کا وسیلہ پکڑیے، ایک دوسرے آدمی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کریے، لیکن کیسے؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے۔ وسیلے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے مانگیے، یہ نہیں، وسیلے سے مراد یہ کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تو رحمان ہے تو ہم پر رحم کر، اے اللہ تو ستار ہے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال، اے اللہ تو دینے والا ہے ہمیں فلاں چیز دے، اے اللہ تو مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے ہمارے فلاں مشکل کو آسان کر، ایسے اللہ کے ناموں کو استعمال کر کے اللہ سے مانگنا، یہی معنی ہے وسیلہ ڈھونڈنے کا، یہی معنی ہے وسیلہ ڈھونڈنے کا۔ اور وسیلہ ڈھونڈنے میں اپنے نیک عمل کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈنا بھی داخل ہے۔ آپ نے کوئی بڑی نیکی کی، اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں نے نیکی کی صرف تیرے لیے، اے اللہ میں نے فلاں کو دیا صرف تیرے لیے، اے اللہ میں نے حج کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے عمرہ کیا، میں نے نماز پڑھی، اے اللہ صرف تیرے لیے، یہ اسپیشل عبادت تیرے لیے، اے اللہ میں اس عبادت کی توفیل سے مانگتا ہوں کہ اے اللہ میرے فلاں مسئلے کو حل کر دے، اے اللہ میری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے وسیلہ پکڑنے کا۔ تیسرا طریقہ وسیلہ کا یہ ہے، جو صاحب بزرگ ہیں، جو ولی صفت ہیں، زندہ ہیں، ان سے مسلمانوں کے لیے عام دعا کروانا جس میں عام مسلمانوں کا فائدہ ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ جیسے عمر بن خطاب نے عباس بن عبد المطلب سے بارش کی دعا کروائی تو بارش ہوئی، تو عام فائدہ، عام مسلمانوں کا فائدہ ہے، وہ کسی ایک زندہ ولی صفت انسان سے ان کے سامنے کہا گیا کہ آپ دعا کریں تو ان کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں وسیلے کے، اس کے علاوہ چوتھا طریقہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ آیت الکرسی پڑھ کے بچوں کو بھونکنے کا بالکل اچھی چیز ہے، کوئی بھی قرآن کی آیت، کوئی بھی دعا آپ پڑھ کے بچوں پر دم کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں دم کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مغرب کے موقع پر بچوں کو جمع کر کے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل عین لامہ ومن کل شیطان ہامہ، یہ دعا پڑھتے تھے، اسے دم کرواتے تھے، اور کہتے تھے ابراہیم اپنے بچوں کو اسی ذکر سے دم کرواتے تھے، تو ایسا کرانا اس میں بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، بالکل جائز ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ پوچھ رہے تھے، سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو زمین میں جو کعبہ ہے، کیا اس کے بالکل سیدھے اوپر عرش ہے؟
جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے بالکل کعبے کے اوپر بیت معمور ہے، بیت معمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. اب عرش اس کے پر ہو سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سوال ایک کر رہے ہیں کہ مسجدوں کے باہر غیر مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، کیا ان پر دم کیا جائے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، قرآن سب کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے. کس کے لیے؟ اللہ نے مومنین کے لیے کہا، للناس لوگوں کے لیے کہا ہے. تو یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے. آپ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، آپ سب پر پڑھیے انشاءاللہ. اسے آپ اللہ کے دین کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ بنا لیجیے، ہے نا. بلکہ جو کھڑے ہوتے ہیں ان پر تو پڑھنا چاہیے. اگر آپ کچھ بھی نہیں جانتے تو سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے، معوذتین پڑھ دیجیے، انشاءاللہ اللہ تاثیر پیدا کرنے والا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دکان کھول کے، ہے نا، اس میں جو ہے دھندا شروع کر لیں. یہ بالکل پیسے بنانے کی بات نہیں کرنا ہے. کمرشل، ہماری سوچ ہمیشہ کمرشل طرف جاتی ہے، وہ نہیں کرنا ہے بس. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.